बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शुएब ख़ान, अल मनान रोज़गार ऑफिस रावलपिंडी की जानब से आपसे एक दफ़ा फिर बिलमुशाफ़ा बात हो रही है बज़रिया वीडियो। बहुत से मेरे भाइयों की ये कॉलें आ रही हैं कि जी हमें घरों की जॉब दी जाए। तो जब मैं उनसे मेरे पास आते भी हैं, कुछ डायरेक्ट आ जाते हैं, फ़ोन किए बगैर आ जाते हैं, तो मैं उन्हें पूछता हूँ कि आपने पहले किसी घर में काम किया है? तो वो कहते हैं नहीं, हमने घरों में काम नहीं किया। तो मैंने कहा फिर आप घर की जॉब क्यों मांगते हैं? तो वो कहते हैं बस जी घर में काम कर रहे हैं। मैंने कहा जी काम क्या कर सकते हो आप? घर में बहुत से काम होते हैं, कुक का है, किचन हेल्पर का है, क्या काम? तो वो कहते हैं जी कि हम सिर्फ जो है ना सौदा सिर्फ ला सकते हैं। भाई मेरे, वो दौर गया कि जब आप किसी के घर में मुलाजम सिर्फ सौदा लाने के लिए होते थे। आजकल रावलपिंडी इस्लामाबाद में हर जगह, हर सेक्टर में, हर दूसरी जगह पे कैश एंड कैरियाँ और सेफ मार्ट ये खुल चुके हैं। लोग जो मालकान होते हैं वो घरों में खुद घरों से जाते हैं और वो जनाब पूरे महीने का राशन ले लेते हैं। इसलिए जो ये समझते हैं कि सिर्फ हमें सिर्फ सौदा सिर्फ लाने के लिए रख लिया जाए, तो सॉरी, मैं उसके लिए बिल्कुल माजरत चाहूँगा। यहाँ पे ऐसी रावलपिंडी में कोई भी ऐसी जॉब नहीं होती। हाँ, घरों में काम करने के लिए 2-3 जॉब ज़रूर होती हैं, उनकी मुख्तलिफ़ कैटेगरी हैं। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। कुक की जॉब, अगर आप पाकिस्तानी खाने मुकम्मल बना सकते हैं, तवे पे रोटी बना सकते हैं। बाज़ कहते हैं जी हम कुक हैं लेकिन रोटी नहीं बना सकते। तो क्या रोटी बनाने के लिए मेरा ख्याल में बाहर से लानी पड़ेगी रोटी? तो ये चीज़ नहीं होती। कुक मुकम्मल कुक होता है, जो पाकिस्तानी कुक होता है, हर किस्म का उस पाकिस्तानी खाना बनाना आता हो। यानी कि दाल सब्ज़ी वाला कुक नहीं चाहिए। दाल सब्ज़ी वाले कुक हैं तो फिर आपको उनको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो बंदे पैसे देते हैं, मालकान पैसे देते हैं, वो प्रोफेशनल कुक मांगते हैं, पाकिस्तानी कुक। यानी कि वो प्रोफेशनल, उसमें उससे बिरयानी भी आती हो, चिकन कढ़ाई भी आती हो, मटन कौरमा भी, सारा हर चीज़ बना सके, तो वो होता है कुक प्रोफेशनल। और जो तवे पर रोटी बना सके तो वो कुक होता है। तो इसके लिए बाज़ लोग मुझसे, जब कुक की फरमाइशें भी बड़ी होती हैं कि जी अब कुक की डिमांड देखें जी। कुक जो होते हैं वो मेरे पास जब आते हैं वो कहते हैं जी घर के कितने बंदे हैं? भाई मेरे, अगर मैं कहता हूँ जी क्यों, घरों से आपको क्या लेना देना? तो फैमिली मेम्बर से तो कहते हैं जी नहीं जी छोटी फैमिली हो, 2-4 बंदों की। यानी कि यार 2-4 बंदों का खाना आपने अगर बनाना है तो आप अपने आप को फिर कुक तो नहीं कह सकते ना। कुक तो वो होता है कि आप घर में अगर 5-7 बंदे हैं, उनके घर मेहमान भी आते होंगे, तो मेहमानों के दरवाजे बंद तो नहीं कर सकते। तो अजीब सी बातें कुक करते हैं। तो मैं उन्हें 0/0 कुक कहूँगा, बेशक उनको बुरी लगे। मैं आज बड़ी तलख बातें इस वीडियो में कहूँगा, तलख हकीकतें बताऊँगा। मेरे पास जो आएगा बंदा, या तो बिल्कुल अनपढ़ आए, बिल्कुल ना तजर्बाकार आए, बेरोज़गार आए, मैं उसे अच्छी जगह सेट करूँगा, उसी अच्छी तनख्वाह में खाना पीना रैश होगा। लेकिन जो बंदा कहता है कि जी मैं कुक हूँ और घर के फ़र्द कितने हैं, तो जनाब उनकी टाइमिंग क्या है, तो सॉरी, मुलाज़म है आप, आपको मुलाजमत करनी पड़ेगी, ठीक है। घर के कितने फ़र्द वालों को जो पूछते हैं कि घर में कितने फ़र्द हैं, मैं उनको नौकरी किसी सूरत नहीं देता। मुझे फ़ीस का कोई लालच नहीं है, ना ही मैं ऐसे किसी भी रोज़गार ऑफिस से रिलेटेड हूँ जो आपको फ़ीस लेकर तो अगले के घर में दाखिल कर दे। मेरी ज़िम्मेदारी में शामिल है कि अगले की सिक्योरिटी भी सेफ़ रखूँ, और जहाँ पे मुलाजमत किसी बंदे को दूँ तो वहाँ पे प्रोफेशनल बंदा हूँ दूँ। मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत से रोज़गार ऑफिस हैं जो पनागाहों के, इमरान खान की बनी हुई पनागाहों से और मुसाफिर खानों से मुलाजमीन को लेकर और उनको जनाब लोगों के घरों में दाखिल कर देते हैं, या किसी मुख्तलिफ़ जगहों पे ड्यूटियाँ खड़ी कर देते हैं। उनको आता जाता कुछ भी नहीं, बाद में वो 2-4 दिन लगा के भाग जाते हैं। तो इस तरह मेरा सिलसिला नहीं है। मेरा स्टेट में सिलसिला एक बहुत ही, मैं बंदा लगाता हूँ, चाहे वो अनपढ़ हो, ना तजर्बाकार हो, बेरोज़गार हो, मैं उसी जगह उसको उसके हिसाब से फिट करता हूँ। पहली बात, कुक मुकम्मल अगर पाकिस्तानी कुक हैं तो आएँ, मैं आपको अच्छी जगह लगाऊंगा। तनख्वाह जो है 20,000 भी है, 18,000 भी है, 22,000 भी है, आपको मिलेगी। लेकिन आप अपना आप कुछ करके बताएं, पहली बात। दूसरी बात, जो लड़के घरों में
کچن ہیلپر کا کام کرنا چاہتے ہیں، کچن ہیلپر یعنی کہ انڈا پراٹھا بنا سکتے ہیں، روٹی بنا سکتے ہیں، برتن دھو سکتے ہیں، گھر میں ہیلپر کر سکتے ہیں، وہ کچن ہیلپر کہلاتے ہیں۔ وہ ان گھروں میں پنڈی میں میرے پاس بہت سے گھروں میں پنڈی اسلام آباد میں پنڈی میں خاص کر بہت سے گھروں میں اچھی جابیں آئی ہوئی ہیں جو پروفیشنل ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ میں کہوں گا کہ صرف یہ پنجابیوں کے لیے ہیں، پٹھانوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ ڈیمانڈ زیادہ تر بڑھ رہی ہے پنجابیوں کی کہ پنجابی دیے جائے۔ پٹھانوں نے کچھ بھائیوں نے گھروں میں جا کے وہ نہیں صحیح چل سکتے، اور ان کی زبان میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے، اور یہاں پہ اسی لیے پنجابیوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے کہ پنجابی کوکس جو ہیں وہ اگر اور پنجابی کچن ہیلپر جو لڑکے کشمیر سے خاص کر، وہ بھی اگر کشمیر سے بھی ہیں۔ اب یہاں پہ میں بتاؤں کہ پنڈی بیریا ٹاؤن ڈی ایچ اے یا ادھر ادھر دوسرے گھروں میں جو بندے کک مانگے جاتے ہیں وہ پنجابی مانگے جاتے ہیں، جو کچن ہیلپر مانگے جا رہے ہیں وہ بھی پنجابی یا کشمیری یا منسیرے کے سے تعلق رکھنے والے مانگے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں دو چیزیں ہوتی ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو راولپنڈی میں اس وقت جتنی بھی سیکورٹی کمپنی ہیں وہ ان سے وہ نہ وقت پہ کھانا دے رہی ہیں، نہ وقت پہ تنخواہیں دے رہی ہیں۔ ڈیوٹی ایک جگہ ہوتی ہے، کھانا دوسری جگہ ہوتا ہے، رہائش تیسری جگہ ہوتی ہے۔ فرد واحد بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میرے پاس 2-3 ایسی سیکورٹی کمپنی ہیں جو 3 ٹائم کھانا دیں گی، کھانا پینا، رہائش، صبح کا ناشتہ، دن کا کھانا، رات کا کھانا مفت ہوتا ہے۔ تنخواہ جو ہے 15,000 تنخواہ ہوتی ہے۔ اب وہ بندے کہتے ہیں جی 15,000 تنخواہ کچھ نہیں، بھائی میرے جو آپ کو 3 ٹائم کھانا دے گا، پنڈی اسلام آباد کھانے میں مہنگا ہے، 1 کپ چائے کا پیو اور 1 نان کھا لو صبح کا تو آپ کا 150 روپیہ لگ جاتا ہے۔ تو آپ کو 3 ٹائم کا جو کھانا دیتا ہے تو 700-800 روپے کا روز کا جو کھانا دے گا آپ کو، تو وہ مہینے کا حساب لگا لیں وہ کہاں پہ جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر کوئی 15,000 سے آپ کو زیادہ اور 3 ٹائم کھانے پینے کے ساتھ ڈیوٹی سیکورٹی گارڈ کی دیتا ہے تو بشک بسم اللہ کریں، وہاں پہ کریں، میرے پاس آئیں، میں انشاءاللہ پوری ذمہ داری لیتا ہوں۔ تیسری بات یہ کہ میرے پاس راولپنڈی میں بہت اچھے ریسٹورنٹ آ گئے ہیں۔ ایک وہ عام ہوٹل ہوتے ہیں وہ میرے پاس نہیں ہے، ہوٹل عام نہیں ہے، میرے پاس ریسٹورنٹ ہیں، اچھے ریسٹورنٹ ہیں۔ میری ترجیحات میں یہ شامل ہوتی ہے کہ میں اچھے سے اچھا کلائنٹ نکالوں راولپنڈی اسلام آباد سے، اور ان کو ان کے مطابق اچھے سے اچھا جو ہے ملازم دوں اور انہیں ملازمین فراہم کرتا رہوں۔ تو الحمدللہ میں اس پہ بڑا کامیاب جا رہا ہوں، الحمدللہ، اللہ کا شکر، لاکھ لاکھ شکر ہے، کیونکہ میں نے کبھی کراس کبھی نہیں کیا یا وہ بات نہیں کی جو میں اپنے سے بڑھ کر کرتا ہوں۔ تو میرے پاس جو ہے بہت اچھے ریسٹورنٹ آ چکے ہیں راولپنڈی میں، جن کو ویٹر چاہیے، جن کو ڈش واشر چاہیے، جن کو ہیلپر چاہیے، جن کو کک چاہیے، جن کو تندورچی چاہیے، تو اگر رائڈرز بھی چاہیے، ایسے بڑے بڑے ریسٹورنٹ ہیں، تو اگر پنڈی میں کوئی بندہ، کوئی میرا بھائی، کوئی دوست، کوئی ساتھی، کوئی اگر کرنا چاہتا ہے، اچھے ریسٹورنٹ میں نوکری کرنا چاہتا ہے، تو ویل ڈریس ہے، آپ کا کشمیری ہونا لازمی ہے، آپ کا پنجابی ہونا لازمی ہے، آپ کا منسیرہ کا یا ایبٹ آباد کا ہونا لازمی ہے، مظفر آباد سے بھی آپ آ سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے میرے پاس جو ہیں یہاں پہ جو ہیں وہ میرے پاس بہت سی جابس ہیں۔ میں نے ابھی پچھلے 3 دنوں میں کوئی 12-13 پٹھان لگائے ہیں مختلف جگہوں پہ۔ آپ یقین مانیں گے وہ سمپل ان کی ایک ہی بات ہوتی ہے، کام سمجھ نہیں آ رہا، ہم نے واپس گھر جانا ہے، بھائی کہہ رہا ہے، ابو کہہ رہا ہے، امی کہہ رہی ہے واپس آ جاؤ۔ تو بھائی پہلے امی ابو بھائیوں سے پوچھ کے آؤ کہ ہم نے نوکری کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، تو وہاں پہ سے آپ کپڑے بھی لے کر آتے ہیں، ٹائم بھی نکالتے ہیں، کرایہ بھی خرچتے ہیں، یہاں آپ کو آپ کے مطابق جو آپ جس طرح کی نوکری چاہتے ہیں آپ کو میں دے دیتا ہوں۔ وہ آپ رزق رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہیلا انسان کرے وسیلہ خدا کی ذات بناتی ہے، میں آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن آپ وہاں پہ کام نہیں کرتے اور بھاگ جاتے ہیں، تو بھاگنے سے آپ اپنا نقصان کرتے ہیں، نہ میرا کرتے ہیں نہ کسی کلائنٹ کا کرتے ہیں۔ کلائنٹ مجھے فون کرتا ہے کہ شعیب بھائی اور دے دو بندے، میرے انہیں ایک پوری لائن لگا دیتا ہوں۔ میرے پاس الحمدللہ پورے پاکستان سے لیبر موجود آ رہی ہے، میرے پاس ہر طرف سے بندے آ رہے ہیں، پشاور سے آ رہے ہیں، مردان سے، کوٹا سے، افغانستان سے، وزیرستان سے، مالاکنڈ سے، لکی مروت سے، پنجاب سے، کشمیر سے اور بلوچستان سے، گلگت بلوچستان سے
تو میرے پاس ہر طرح سے، کیونکہ میرا نیٹ ورک پورا پاکستان میں چل رہا ہے اس وقت، بہت سی آئیڈیاں میرے فیس بک کی چل رہی ہیں، بہت سے یوٹیوب چینل میں چلا رہا ہوں، بہت سے میں جناب اخبارات میں اشتہارات دے رہا ہوں، بہت سی میری اپنی مارکیٹنگ بھی ہے، میں گاؤں میں جاتا ہوں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا ہوں، وہاں پہ اپنی مارکیٹنگ کرتا ہوں، بہت سے میں مارکیٹنگ کرتا ہوں. تو میرا ایک اپنا نیٹ ورک ہے، کیونکہ میں صحافی بھی ہوں، مجھے مارکیٹنگ کا 1000% تجربہ ہے کہ میں نے اپنی مارکیٹنگ کاروبار کی کیسے کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے. صبح 10 سے لے کر 4 بجے تک میں نے ٹائم کر دیا جی اپنے دفتر کا، صبح 10 سے 4 بجے کے درمیان. صبح 10 بجے اب میرا موبائل اوپن ہو جاتا ہے اور میرا آفس کھل جاتا ہے. 4 بجے میں جو ہے آفس کلوز کر دیتا ہوں. لیکن اس کے علاوہ اس کے بعد اگر 4 بجے کے بعد کوئی بندہ کال کرتا ہے تو میں وصول نہیں کروں گا، ریسیو نہیں کروں گا کسی صورت، کیونکہ میرا اپنا ایک مارکیٹنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، میں اخبار کا بھی سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں ٹائم کی پابندی کریں تو آپ آ سکتے ہیں، میں آپ کو دوں گا. کوئی پاکستان بھر سے ان پڑھ، بے روزگار، نا تجربہ کار، ہر قسم کا بندہ ہے تو میرے پاس آئے. میرے پاس کوک کی جاب، سیکورٹی گارڈ کی جاب، ہیلپر کی جاب، ڈش واشر کی جاب، کچن ہیلپر کی جاب، ہر قسم کی جاب موجود ہے. آپ کو کچھ بھی نہیں آتا پھر بھی میرے پاس آئیں، میں آپ کو لگاؤں گا فوری طور پہ. 10 منٹ سے 15 منٹ نہیں دوں گا، آپ کو ڈیوٹی پر پہنچا دوں گا. کام آپ کریں، تنخواہ لے کر دینا میری ذمہ داری ہے. کام آپ کریں، اچھا کھانا، اچھا رہائش آپ کو دلوانا میری ذمہ داری ہے. اب آپ کہیں مجھے کھانا پسند نہیں ہے، مجھے رہائش پسند نہیں ہے، مجھے بستر پسند نہیں ہے، مجھے ماحول پسند نہیں ہے، میرا دل نہیں لگ رہا، تو اس کے لیے سوری. نخرے باز ملازمین کے لیے میرے دروازے بالکل بند ہیں اور بند رہیں گے. جو مزدوری کرنے آتا ہے وہ آ سکتا ہے. ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جوتے خود سیے تھے. ٹھیک ہے، جب ملازمت کرنی ہے تو اپنی انا کو مارنا ہوگا. جب ملازمت کرنی ہے تو پھر امی ابو بھائی واپس بہانا ہی ہوتا ہے، یہ بہانا نہیں چلے گا. تو آپ نے اگر ملازمت کرنی ہے تو بھائی میرے ویلکم. المنان روزگار آفس، موتی محل چوک، موتی پلازا، دوسری منزل، آفس نمبر 30، مری روڈ، راول پنڈی. 0312 50 54 021، 0312 50 54 021 میرا موبائل نمبر ہے. واٹس ایپ بھی ہے، صرف کال اٹینڈ کرتا ہوں، وائس میسج، واٹس ایپ کال، ایس ایم ایس کسی کا جواب نہیں دیتا، نہ ریسیو کرتا ہوں. اگر کوئی بھائی یا بہن یہ صرف کہتے ہیں کہ جی واٹس ایپ میسج اپنا ایڈریس سینڈ کر دیں، ان کو میں اپنا جو ہے میں ایڈریس سینڈ کر سکتا ہوں وزٹنگ کارڈ کے طور پہ. باقی واٹس ایپ کال اٹینڈ میں نہیں کرتا، کسی صورت نہیں کرتا. واٹس ایپ وائس میسج کا جواب نہیں دوں گا، وائس اپنا ایس ایم ایس کا جواب، واٹس ایپ ایس ایم ایس کا جواب نہیں دیتا. اس کے لیے سوری، میں ان چیزوں کے خلاف ہوں. جو بندہ نوکری کرنا چاہتا ہے وہ 2 روپے کی کال لازمی کرتا ہے، اور جو پھر وہ چسکے لینے والے ہوتے ہیں وہ واٹس ایپ کال بھی کرتے ہیں، واٹس ایپ وائس میسج بھی کرتے ہیں، واٹس ایپ ایس ایم ایس کرتے ہیں. ان کے لیے کوئی اور روزگار آفس دیکھ لیں. میں ایسے کبھی بھی سست بندوں کو قائل نہیں ہوں، اور میں نہ ہی سست بندوں کو جواب دیتا ہوں. والسلام.